ویلکم بیک. اچھا اقرار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ چلیں جو جواد صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے نام لیا کہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں, چلیں آگے بڑھتے ہیں. جب آپ ایئرپورٹ کے اوپر آئے, ایک شخص نے یونیفارم پہنا ہوا ہے, آپ کا اعتراض یہ ہے کہ اس کو سیاسی جملے بازی نہیں کرنی چاہیے یا وہ ریاست کے ٹیکس سے تنخواہ لیتا ہے, آپ نے اس شخص کے اس رویے کی بنیاد کے اوپر وہاں میں تحریک انصاف کیسے آ گئی؟ آپ اس کو انصافی کہہ رہے تھے, آپ اس کے بارے میں وہ ایک اور قابل اعتراض لفظ بول رہے تھے, وہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے, اور تحریک انصاف نے کہیں اس کو کہا ہوگا یا اس نے اس بنیاد کے اوپر کیا ہوگا؟ گوندل صاحب, آپ کو کبھی موقع زندگی میں ملے تو وہ جو صاحب ہیں آپ ذرا قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا کے ان سے پوچھئے گا کہ میں نے کیمرہ آن کرنے سے پہلے ان کے قریب جب آیا وہ سٹیمپ ان کو دکھانے کے لیے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی, جو کامنٹ انہوں نے دیا تھا ظاہر تب تک تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ عمران خان کی فالوور ہیں؟ He said yes. آپ جیسے جی چاہے تسلی کر لیجیے گا, اگین ان سے حلف لے لیجیے گا کبھی زندگی میں. تو میں نے ایزیوم نہیں کیا, یہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا. اور میں اگین دیکھیں نا, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جناب برداشت کی بات اور تحمل کی بات اور یہ سیخ پاؤ ہو جانے کی بات, یہ کہہ کون رہے ہیں؟ کون سی پارٹی یہ بات کر رہی ہے جو مولانا ڈیزل پکارتی رہی ہے, جس کا لیڈر سٹیج کے اوپر سے کھڑا ہو کے جو وہ چادر لپیٹ کے محمود اجزئی کا مذاق اڑاتا رہا ہے, جو شخص جس شخص نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا ہے, کسی کو چپڑاسی کہا ہے, یعنی کون لوگ یہ بات کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کیجئے. کم سے کم جو ہمیں تحمل کی یا برداشت کی یا ٹھہراؤ کی کا جو درس دے رہے ہیں, کم سے کم وہ اپنے گریبان میں تو ضرور جھانکیں. اینڈ ویری انفارچونیٹ کہ ہم نے تو اس پیمانے یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. ہم نے تو ایک شخص کو کہ جو ایک یونیفارم کے اندر, جو یونیفارم والے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں آپ کیا کیا کچھ کرتے ہیں, ان کی بچیوں کی, ان کی خواتین کی, ان کی لڑکیوں کی تصویریں. اچھا اگر اقرار صاحب آپ کو یہی بات کہی جاتی کہ آپ کا حال عمران خان یا نواز شریف یا زرداری جیسا ہوتا تو پھر تو میرے خیال آپ کا یہ ریئیکشن نہ ہوتا. بات صرف جملے کی حد تک نہیں ہے نا, اس جملے میں کتنی تضحیق ہے اور وہ کس طرح سے اور کس لیے کہی گئی ہے. اگر تو آپ کسی کی بھی تضحیق اور تزویر کی نیت سے کوئی بھی بات کہتے ہیں, اور گنجل صاحب اس وقت کہتے ہیں جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہے, یہ کسی طرح سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کس طرح سے, کس اینگل سے دو باتیں کہ ایک آدمی یونیفارم میں آفیشیل میں کھڑا ہو کے کیسے تعصب اور پولیٹیکل کا مظاہرہ کر سکتا ہے, اور دوسرا کسی کی فیملی موجود ہے اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا آپ سمیت ہم اس کی مذمت کریں گے, چاہے وہ سامنے ہو. بالکل ٹھیک. اچھا جواد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب یہ ساری باتیں تحریک انصاف کے حوالے سے, اور مجھے یوں تاثر آتا ہے کہ آپ دونوں کا کم از کم ایک معاملے کے اوپر بڑا اتفاق رائے ہے, اور وہ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. جب آپ دونوں یہ بات کرتے ہیں تو آپ نوجوانوں کے لیڈرز ہیں, اقرار صاحب ہوں یا جواد صاحب آپ ہوں, اب آپ نوجوانوں کے لیے کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بھی تو یوں لگ رہا ہے جیسے معاشرے کے اندر جواد احمد اور اقرار الحسن بھی ایک نئی ریڈ لائن بن گئے ہیں. جہاں بہت ساری ریڈ لائن سنتے تھے, اب لگتا ہے کہ اقرار اور جواد بھی سوسائٹی کی ریڈ لائن ہے, ان کے حوالے سے محتاط رہنا پڑے گا. دیکھیں عمر, اس ملک کے اندر نا ایک باقاعدہ طریقے سے, بڑے آرگنائز طریقے سے یہ پھیلایا گیا ہے کہ امیر اور غریب خدا بناتا ہے, اور اس کے اوپر ساری سیاست یہ ہے. اسی لیے ارب پتی لوگ جو ہے نا, یہ جیسے عمران خان ہے, اور کھرب پتی لوگ شریف خاندان, کھرب پتی بھٹو زرداری خاندان, ان کے اوپر لوگ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ اتنے امیر لوگ ہیں, آپ کی پارٹیز میں بھی امیر لوگ ہیں, کروڑوں روپے لگا کے الیکشن لڑتے ہیں, لوگ اتنے غلام ذہن کے ہیں, اتنا ان کے ساتھ بےحسی ان کے ساتھ برتی گئی ہے. وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کی حکومتوں میں ہمیں کیا ملا ہے. الٹا ہی کرتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کو اندر ڈال دیا جاتا ہے جیل میں, کیونکہ ان کے فوج کے ساتھ مسئلے ہو جاتے ہیں, فوج ہی لے کے آتی ہے, فوج ہی بعد میں نکال دیتی ہے, تو یہ ان کے لیے کھڑے ہو کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے عام لوگوں کے ساتھ, مڈل کلاس کے غریب لوگ جو ہیں, اور آپ کے بھی ارد گرد ہوں گے, آپ مڈل کلاس سے خود بھی ہیں, آپ مجھے بتائیں کسی نے ان کو کیا دیا آج تک, جبکہ یہ سب لوگ ان سب کے اثاثے بڑے ہیں. میں یہ صرف شریف خاندان, بھٹو زرداری خاندان کی بات نہیں کر رہا, ایون عمران خان کے بھی اپنے زمانے میں ان کے اثاثے بڑے ہیں, ان کے جتنے بھی پہلے تھے ان کی حکومت کے بعد زیادہ بڑے ہیں. مجھے بتائیں عام آدمی کے کب بڑے؟ تو اس لیے مجھے تو ان کے ساتھ ایک بڑی لمبی لڑائی لڑنی ہے, اور میں ہدایت دینے کی اور تعلیم دینے کی, شعور دینے کی بات کر رہا ہوں. وہ طبقاتی شعور ہے جو سوشلزم جس کی بات کرتا ہے. لیکن جواد صاحب سمپل یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا, لیکن اعتراض یہ ہے اب مجھے بتائیے, آپ کا حق ہے جواد صاحب, یہ آپ کا حق ہے, آپ سوشلسٹ پارٹی بنائیں, اپنا موقف رکھیں, سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن تاثر آپ دونوں کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف بات جب کرتے ہیں وہ ایک ہی پرسنالٹی کو اور ایک ہی پارٹی کو ہٹ کرتے ہیں, جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو صرف اور صرف تضحیق جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بریگیڈ کرتا ہے.
کیونکہ وہ کرتے ہیں نا یار. دیکھیں عمر, آپ کو میں نے کہا کہ آپ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نا کسی پوسٹ کے نیچے جائیں, آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ وہ بغیر پڑھے, مطلب ابھی میری پوسٹ کافی لمبی ہے یا میرا ویڈیو لمبا ہے, وہ بغیر پڑھے ان کو آرگنائز طریقے سے بھیجا جاتا ہے. وہ پہلے منٹ نہیں, پہلے 10 سیکنڈ میں کامنٹس گندے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ باقاعدہ آرگنائز طریقے سے کیا جاتا ہے. میں روز سڑک پہ پھرتا ہوں, وہاں پہ کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا, میرے سے لوگ پیار کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں کبھی کسی بھی بازار میں, آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کو بھیجا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا, میں نے نام لیے تھے, ارسلان خالد کا, پھر شہباز گل کا, پھر وہ کیا نام ہے اظہر مشوانی اور جبران الیاس, سب سے جو ان کا سرغنا ہے جو امریکہ بیٹھا ہوا ہے, یہ سب کرواتے ہیں. یہ سوشل میڈیا ہیڈ ہیں پی ٹی آئی کے. اور پی ٹی آئی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ بھی جو زیادتی کی ہے وہ ان لوگوں نے کی ہے. عمران خان کا خیال یہ تھا کہ سوشل میڈیا مجھے باہر نکال لے گا اور سارا کچھ کیا کرے گا, لیکن وہ نہیں کر سکا سوشل میڈیا. اور انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈلوایا ہوا ہے. ابھی تک یہ باز نہیں آ رہے. یہ ریاست کے خلاف بیانیے بناتے ہیں, یہ انڈیا کے ساتھ مل جاتے ہیں, کبھی ایران اور امریکہ اور اسرائیل اور پاکستان کے آپس میں جو بھی معاملہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ٹانگ گھساتے ہیں, صرف اس لیے کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں, ان کو آرگنائز طریقے سے چلایا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا جو ہے نا, وہ اپنے لیے خود نقصان دہ ہے. وہ جب ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے, جب ہم لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح کرتا ہے, اور ان میں کئی صحافی بھی ہوتے ہیں. اچھا, آپ جیسے صحافی جو ہے نا, وہ ان کا تھوڑا سا انکلینیشن ہو سکتا ہے کسی کی طرف, آپ ان میں شامل نہیں ہیں, لیکن ایسے صحافی ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں باقاعدہ. آپ کا ایک صحافی ہے, مطلب چلے میں نام نہیں لیتا, ایسے وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کچھ, وہ چھوٹی عمر کے عام صحافی ہیں بھی, اور وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو عقل ہونی چاہیے کہ میں عمران خان کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اس سے میرے تعلقات رہے ہیں. آپ کس چکر میں مجھے اس کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے, اور وہ بھی بدتمیزی کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس ملک کے کلچر پہ. یہ ان کی وجہ سے پھر کبھی ہمیں بہت سخت جواب دینا پڑتا ہے, اور وہ اگر سخت جواب نہیں نہ دیں گے عمر, تو میری کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اقرار صاحب, میں یہ سوال دوبارہ آپ کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جہاں ہم نے سنا کہ فلان ریڈ لائن ہے, فلان ریڈ لائن ہے, سید اقرار الحسن بھی اس ملک کی نئی ریڈ لائن ہے؟ جی ہرگز نہیں گودل صاحب. ہم نے علل اعلان یہ کہا ہے, مختلف ویڈیوز موجود ہیں ہمارے جو جتنے بھی تحریک کے ساتھی اور دوست ہیں, کہ ہماری تحریک میں کبھی اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ بھی نہیں لگے گا. ریڈ لائن تو بہت دور کی بات ہے. ہم موروثیت پرستی اور موروثیت اور فوجی عملیت کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور میں کبھی آپ دیکھیں کہ ہم نے کبھی کوئی ایسا ایکٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جہاں ایک بت تراشا جائے اور پھر اس بت کی جو ہے وہ آرتیاں اتاری جائیں عمران خان صاحب کی طرح یا نواز شریف صاحب کی طرح یا زرداری اور بھٹو کی طرح. تو ہرگز ایسا نہیں ہے. لیکن یہ تو مت کیجئے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور ایک آدمی اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں یونیفارم پہن کر آپ پر گالی دے کر ایک جملہ کستا ہے اور آپ اس سے بات بھی نہ کر سکیں. آپ نے گوندل صاحب پرابلم یہ ہے نا کہ وہ جس تحقیر آمیز انداز سے وہ جملہ کہا گیا, جس رونت اور فرونیت کا عام طور پر بھی یہ ہمارے افسران جو ہیں وہ امیگریشن کاؤنٹرز پر مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو نہیں دیکھا. لیکن شاہ صاحب, آپ نے پروسیس فالو کیا, آپ نے اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن ابھی دی ہے؟ اگر آپ کی کچھ ایسی چیز ہوئی ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے نا, آپ نے وہ فالو نہیں کیا. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے خود عدالت لگائی, آپ نے وہاں پر فیصلہ سنا دیا, پھر اس کی نوکری, جو آپ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی نوکری خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا, وہ تو ڈل گئی. نہیں دیکھیں, میں نے پھر وہی بات کی, میں نے کیا فیصلہ سنایا بھائی؟ ایک آدمی نے آپ پہ کامنٹ کیا اور آپ نے اس کو کاؤنٹر کیا, آپ نے اس سے بات کی. اب آپ سے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مقدس گائے ہے کہ وہ یونیفارم میں رہ کر آپ کو گالی دے سکتا ہے, وہ یونیفارم میں رہ کر آپ کی فیملی کی موجودگی میں آپ کی تضحیق اور تحقیر کر سکتا ہے, لیکن آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس سے جا کے بات کریں یا آپ اس کو کنفرنٹ کریں. تو میں نے وہی کیا جو کیا جانا چاہیے تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بس اتنا ہی کافی تھا. لیکن اس سے بڑھ کر اس کی نوکری, اور میں اللہ نہیں شاہ صاحب, اگر آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا کام ہو, کوئی کرائم ہو, کوئی غلط چیز ہو, تو کیا بدلے میں آپ اس کے ساتھ وہ کرائم کریں گے یا عدالت کو یا پولیس کو یا جو بھی ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کریں گے؟ دو الگ الگ باتیں ہیں نا. یہ دیکھیں نا, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی راہ چلتے ہوئے گالی دے اور آپ کی فیملی کے ساتھ, اور آپ اس سے بات بھی نہیں کر سکتے. یا تو میں نے اس پہ کوئی تھپڑ رسید کی وجہ سے, بہت سارے پی ٹی آئی کے شہباز گل صاحب جیسے جھوٹوں نے یہ ویلاگز میں کہا, یا تو کوئی ایسی غیر قانونی حرکت سرزد ہوئی ہو ضرور بتائیے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ میرا رائٹ ہے اور یہ میرا قانونی حق ہے کہ اگر کوئی بدبخت میری فیملی کی موجودگی میں تحقیر اور تصدیر اور تضحیق کا نشانہ بناتا ہے تو میں ضرور اس کو انکاؤنٹر کروں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جواز صاحب اور اقرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.